بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج غزہ کے بچوں کے نام آج کا پروگرام ہے, اور ہم روز اپنے پروگرام میں فلسطین کے بے گناہ معصوم لوگوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں. شاید یہ اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں, اور شاید یہی ہم کر سکتے ہیں, لہٰذا اتنا ہم کر دیتے ہیں. روزہ المیہ ہے جو کہ ہر روز ایک نئے سرے سے سامنے آتا ہے, لیکن ہم سب نظریں چرا دیتے ہیں. آج فیض احمد فیض صاحب جو پاکستان کے معروف شاعر ہیں, ان کا بھی یوم وفات ہے, اور فلسطین کے بچوں کے لیے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. مت رو بچے رو رو کے ابھی, تیری امی کی آنکھ لگی ہے. یہ ایک پکار ہے, ایک شاعر کی پکار ہے, اور یہی المیہ ہے ہمارا کہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں اور ہمیں کہنا ہے. بہرحال غم دورہ ہے جو کہ چل رہا ہے, اور اسی طرح کے حالات ہیں جس میں کہ ہم سب زندہ ہیں. اگر ہم پاکستان کی سیاست کی طرف دیکھیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارا دوسرا موضوع ہوتا ہے ہمیشہ, اس میں مختلف انتخابات کی چونکہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے, گرما گرمی ہے, الزامات بھی ہیں, اور طرح کے موسم بھی ہیں جو کہ بالکل سیاسی موسم ہے, اس کا آغاز ہوا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی جماعت کے طور پہ مختلف کنونشن سے اور مختلف جگہوں پہ خطاب بھی کرتے نظر آتے ہیں. ایک تند و تیز لہجہ بھی ہے, جملے بھی ہیں. لگتا ہے ایسے ہے کہ صرف ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم کا آغاز اس نے کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز ابھی تک صرف جوڑ توڑ کے اوپر دھیان کیے ہوئے ہے. ایسا کیوں ہے, وہ کیوں میدان میں نہیں آتے, یہ ایک اپنی جگہ پہ اہم سوال ہے. لیکن بہت سارے سوالات بلاول بھٹو صاحب اٹھا رہے ہیں, اور وہ سوالات سیاست کے حوالے سے ہیں, الیکشن کے حوالے سے, انتخاب کے حوالے سے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہیں, اور الزامات بھی ہیں مختلف حوالوں سے. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. یہ صرف ووٹ بینک کے لیے ہے, یہ مزاحمتی سیاست ہے, یہ کیا ہے؟ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا, جو بلاول بھٹو صاحب نے آج خطاب کیا ہے اس میں سے کچھ جملے. جی, الیکشن کمیشن ہو, چیف جسٹس, وہ انشور کریں گے الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا, دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا. مطالبہ ہے اپنے بزرگوں سے, اپنا جدوجہد کو ایک الیکشن کے لیے ضائع نہ کریں, اور انتظامیہ کے زور پہ الیکشن نہ لڑیں. ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا نا, شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا. دوسرے کہتے ہیں کہ بات تو ہو گئی, 2 دہائی اکثریت ہمارا, 18ویں ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے. ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے گا. جہاں بھی الیکشنز ہوں گے ہر کوئی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اونٹ کی طرف دیکھیں گے. یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا وہاں فیصلہ ہوگا. یہ اونٹ کہاں بیٹھے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنے گی. واضح لفظوں میں بھی کہہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکوے کیا ہیں, شکایتیں کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے معاملے پہ جس پہ ڈان اخبار نے ایک بہت تفصیلی خبر بھی چھاپی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے منشور کے اندر جو انتخابی مہم چلائے گی وہ 18ویں ترمیم کے کچھ نکات کو چینج کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کی بات کرے گی. اس کی تردید عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے آ چکی ہے. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نواز بھی یہ سمجھتی ہے کہ ترامیم ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بحث بغیر وقت کے ہے, یا واقعی اس کا کوئی اس وقت نکلتا ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی ہے اس کا اگلے ہفتوں سے, یعنی اگلے ہفتے سے اس کے کچھ نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایک صفحے پہ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج آپ نے دیکھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے ایک ہی طرح کی بات قرارداد کے خلاف کی. میاں رضا ربانی صاحب نے بھی, علی ظفر صاحب نے بھی. بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ابرو صاحب, سیف اللہ ابرو صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے, لائر ہے, قانون دان ہے, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب عبد القادر مندوخیل صاحب
صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اور بہت جانا مانا نام ہے, ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور سب سے پہلے میں قادر مندوخیل صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ بلاول صاحب کو شکوہ کس سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, پی ایم ایل این سے ہے, بزرگوں سے ہے, بزرگوار سے ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ زردائی صاحب کا ابھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو کیا مفاہمتی اور مزاحمتی سیاست چل رہی ہے یا واقعی جنرلی کچھ آپ لوگوں کے اعتراضات موجود ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب کی یا آصف علی زرداری صاحب کی جو بیانات ہے اس کو اگر آپ ایک ہی نظر سے دیکھیں تو میرے خیال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو الیکشن ہوتے تھے, چاہے 2018 کے تھے یا 13 کے تھے یا 8 کے تھے یا اس سے پہلے کے تھے, تو ایک دوسرے کے الیکشن کے نتائج کے بعد ہم الزامات لگاتے تھے. یہ شاید میرے نظر میں پاکستان کا پہلا انتخاب ہے جو 3 مہینے پہلے ہم اعتراض بھی کر رہے ہیں, نہ صرف اعتراض کر رہے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں نا تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے, تنقید برائے تعمیر ہونا چاہیے. ہم تنقید برائے تعمیر کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کچھ پوائنٹ ان کو بتاتے ہیں کہ بابا یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں. اور یہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہے جو کوئی ماننے والا نہیں ہے. تو اگر الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل کر لے, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف جسٹس کی بات کی ہے جو کہ ایک خوشائند بات ہے کہ اس نے انٹرفیرنس کی اور 8 فروری کو انشور کر دی ہے الیکشن کا, تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس چیز کو بھی انشور کرا دیں کہ الیکشن شفاف ہونا چاہیے. الیکشن کرانا صرف مقصد نہیں ہوتے, شفاف بھی ہونا چاہیے. اب شفاف کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا ترقیاتی کام پنجاب میں بھی ایسی پابندی ہے جو سندھ میں ہے. آپ کو ایک دو چھوٹے مثال آپ کو سنا رہا ہوں. میرے پانی کی لائن تھی 50 کروڑ کا جو شہباز شریف صاحب کا بھی حلقہ ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ہے. وہ 50 پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. 50 کروڑ کے پانی کی لائن جو 2 سال پہلے منظور ہو چکی تھی, وہ کوئی ٹیکنیکل وجہ سے وہ ڈیلے ہوئی ہے, جو کہ آخری ٹینڈر بھی ہوا تھا جون میں, اس کو روک دیا الیکشن کمیشن نے. اسی طرح اگر آپ سیوریج کی لائنیں دیکھ لیں وہ ہمارے روک دیے گئے. اسی طرح اگر آپ سندھ میں سیلاب زدگان کے حوالے سے دیکھ لیں جو بلاول بھٹو صاحب نے مکانات کی اعلان کیا تھا, اس کے فنڈ روک بھی ہے. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ ایک ترقیاتی فنڈز والا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بہت بڑا ہے, اور آپ کہتے ہیں پنجاب کے اندر وہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں, جبکہ زردائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا اعتماد ہے. اسما ایک جملہ ایڈ کر لیں. وفاق نے ابھی پچھلے ہی دنوں میں 29 ارب روپے کے ترقیاتی کام منظور کیے. نگران حکومت نے, جو ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوگا 10 لوگ درخواستیں دیں گے اور اس میں سے جو ترقیاتی کام کریں گے. تو اب مجھے بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ ایک طرف آپ نے 2 سال پہلے پروجیکٹ پہ, اور یہ کہاں کے پروجیکٹس ہیں جو کہ یہ کہاں کے پروجیکٹس ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے منظور کیے ہیں, کس جگہ کے, کس صوبے کے؟ یہ 29 ارب روپے کی ابھی 2 ہفتے پہلے منظور کی ہے. ظفر اللہ صاحب اس کی تصدیق کریں گے. اور جو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بادشاہ سلامت اور 2 جو اس کے وزیر ہیں پختونخوا اور پنجاب کے, اور وہ جا کے اس کو خرچ کریں گے آئی پی پی اور خٹک صاحب کی پارٹی نون لیگ کے ساتھ. اور تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سارے جو آپ نے پرانے ہمارے 2 سال پہلے اسکیم روک دیے اور نئے آپ انٹروڈیوس کر رہے ہو, تو یہ سوالات تو بنیں گے نا. اچھا, اب ابرو صاحب آپ بھی تصدیق, کیونکہ انہوں نے آپ کی طرف بال پھینک دی ہے تو اس لیے میں بھی پھینک رہی ہوں کہ آپ تصدیق کرتے کہ 29 ارب روپے کے آئی پی پی اور جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے فنڈز دیے گئے ہیں, جو قادر مندوخیل صاحب نے کہا. دیکھیں مجھے تو پتہ دیں گے ایک دن کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو پی ایم کے ساتھ, تو نالج میں یہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے فنڈز ہیں. لیکن اگر فنڈز جو بھی ہوں گے, اگر فنڈز کی بات ہے نا کہ اس پہ اختلافات ہیں, تو میرے خیال میں یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. 16 مہینے میں فنڈز تو ملے ہیں نا, بے تحاشا فنڈز دیے ہیں. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو فنڈز تو سب کو ملے ہیں. میں جون 2023 کا آپ کو مثال دیتا ہوں, جو ان کو فنڈز ملے تھے دسمبر 2022 میں, اور اس کے بعد وہ فنڈز کوئی ریلیز ہوئے غالباً جا کے فیب میں 23 میں. تو آپ اس کا حشر دیکھیں کہ سندھ میں کیا حشر ہوا ہے اس کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں. 22 بلین یہ پی اے سی جب میٹنگ لاسٹ تھی اگست میں ہوئی تھی, تو اس میں بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میٹر اٹھا تھا کہ 22 بلین جو ایم این ایز کو فنڈز دیے گئے تھے, 50 کروڑ ایک ایم این اے کو. تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں کیا حشر ہوا اس کا.
फरवरी में टेंडर हुए हैं, वो वर्क ऑर्डर निकले हैं जाके मई के आखिर में, और कंज्यूम हुए हैं विद इन 1 वीक। जून के फर्स्ट वीक में 500 मिलियन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खत्म हो गए। 22 बिलियन एक हफ्ते में खत्म होना नामुमकिन है। तो बात है, अगर फंड्स मिलने चाहिए, अगर वो कंज्यूम हो सही है, पब्लिक पे लगे तो सही है ना। लेकिन ये शिकवा इस वजह से, तो अगर इलेक्शन को ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन, ऑब्जेक्शन तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर फंड्स का है तो फंड्स तो पहले उसकी ऑडिट होनी चाहिए जो 2000 उनका तो तरक्याती फंड्स के हवाले से है, आपके भी एतराज़ात? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल सिंपल है। मैंने तो खुद वो पीएससी में मैटर मैंने रेज किया था, जिसमें हमारे नूर आलम खान जो है ना आखिर में वो चेयरमैन थे। तो मैंने कहा कि 22 बिलियन जो सिंध में लगे हैं, तो वो तो कम से कम पूछें कि कहाँ पे से गए वो। अब मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप आए, जफर साहब अपने बैरिस्टर साहब भी बैठे हैं, सब दोस्त चलते हैं, आप देखें वहाँ के मतलब ये फंड्स गए कहाँ। एक हफ्ते में पेमेंट हुई है, कंसर्न जो MNAs हैं उनको वो फंड्स जो है उनके लोगों को वो जो है चेक मिल गए, साइड पे काम ही नहीं हुआ। ये तो हमने स्टैंडिंग कमेटीज में उठाया है हर जगह पे। लेकिन अगर मतलब फंड्स को जवाज बना के और इस वक्त इख्तलाफ करना, और आसिफ साहब का एक स्टांस है अपना, आज उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि मतलब ये इलेक्शन जो है वो शफाफ होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं करेगा। बिलावल साहब का अपना स्टांस है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है, उनका नून लीग के खिलाफ है। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, नून लीग या इलेक्शन कमीशन कोई अलग चीजें तो है ही नहीं ना। मतलब अच्छा? तो मकसद एक ही चीज है, इसमें कोई नई कोई बात तो है नहीं। इस पे ऑब्जेक्शन क्या करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, नहीं, PMLN एक सियासी जमात है। ना देखिए जी, बात ये है ना, सबको पता है ये 24.5 करोड़ पब्लिक बैठी है, हम टीवी टॉक शोज में बैठे हैं, या मैं अपनी पार्टी के वाले से या किसी और पार्टी वाले, जो हक़ाइक़ हैं तो वो तो सबको देखने में आ रहे हैं ना। ऐसी बातें है नहीं। लेकिन बात यह है कि एट द एंड, मगर ये आपका इल्जाम है ना, आपने अभी तक साबित नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन और PMLN एक कैसे हैं, ना ही पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है। देखें, बात है, हम तो इलेक्शन कमीशन का, देखें इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। बिल्कुल, उसका काम है सब पार्टीज को इक्वल मौका देना। यही है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जैसे सबको ऑब्जेक्शन था कि 2013 2018 का इलेक्शन जो सही नहीं था, या 2008 का, यहाँ तो ये है कि जो इलेक्शन जीत जाता है वो कहता है मैं सही था, बाकी इलेक्शन सही नहीं थे ना। अगर 2018 के इलेक्शन, तो फिर आप मुत्तफिक है जो बिलावल साहब ने कहा कि पहले एतराज़ात खत्म करें और इंतखाबात ये में सिंपल जाएं। चीज़ है। अगर वाकई हमें आगे बढ़ना है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सब पार्टीज का एक ऑप्शन होना, एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए, सबको बैठ के इस पे कि इलेक्शन कमीशन कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल तो बनाए ना। माहौल किस, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, माहौल तो वो नहीं है। ये बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि जो एतराज़ात हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि ये इल्ज़ाम बहरहाल लग रहा है, और कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसमें ऐड कर लें कि हमें 140 में से 120 नशिस्तें जो है पंजाब में मिल जाएंगी। सर, कौन सा ऐसा जादू का चिराग होगा कि 120 नशिस्तें? ये ख्वाहिश है, ऑफ कोर्स, खबर तो नहीं हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भी आपकी तरह अर्ज़ करूँगा कि गज़ा में जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमें उस पर बहुत दुख है। कुछ 6000 से ज़्यादा बच्चे हमारे मासूम शहीद हो गए, और वेस्ट जो है बहुत हद तक मुसलमान उम्मत भी जी वो खामोश है जी। वेस्ट के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वो ट्रीट करते हों कि दे आर दी चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड, उनकी हाँ ये टर्म चलती है। हमारे यहाँ तो वो हमारे अजीज वहाँ तो अवाम खड़े हैं सर जी, खड़े हैं, बहुत बहुत हिम्मत किया उन्होंने। लेकिन हुकूमती उनकी चूँकि सादर पंजा यहूद में है, और इसराइल जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक आउटपोस्ट के तौर पर मिडल ईस्ट में काम करता है, इसलिए अवाम की भरपूर एहतजाज के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होते, और फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े एक नई तारीख़ बना रहे हैं। जी हाँ। तो अफायज़ के तो नहीं, लेकिन मुझे एक क्लासिकल फ़ारसी शायर का शेर याद आ रहा है, मैं वो फ़लस्तीनियों के नाम करना चाहता हूँ जी। बना करदन दो खुश रस्में बखाको खू गलती दन, खुदा रहमत कुनद ई आशिकाने पाक तीनत रहा, कि उन्होंने एक नई रस्म बनाई और खून में लौट पोट गए। अल्लाह ऐसे आशिकों पे रहमत करे जिन्होंने अपनी तरक्की की इश्क में अपनी जान दे दी। मैं 18वीं तरमीम से शुरू करूँगा। देखिए, वो बहुत सेंसिटिव मैटर है। मैं मंसूर कमेटी का वो हूँ, मेंबर हूँ। आप हैं मंसूर कमेटी में? और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सब कमेटी उसका हेड हूँ। मतलब चूँकि ये नोटिफाइड है और चूँकि इल्ज़ाम आ रहा है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, अपने बारे में बात करना मुनासिब नहीं होता। हमने अभी तक इसको टेकर भी नहीं किया। तो फिर ये कहाँ से खबर? मुझे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। मैंने अभी तो ताबीद हम लेंगे ना जी, आपस में डिस्कस करेंगे, फिर बड़ी कमेटी में इरफान साहब हेड हैं, उसके हमारा, मैं तो सादर है फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह रहा आपको, मैं कुछ चीज़ें रिवील भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे एजेंडे पे भी नहीं है। ये
ایسے کسی نے اڑائی ہے، میں یہ کہہ سکتا یہ ہوں. ڈان اخبار میں چھپی ہے. بارہ مجھے نہیں معلوم، میں اس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اور صدیقی صاحب اور آپ تردید کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. عرفان صاحب نے بھی نہیں تردید بالکل غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ہم سخت حامی ہیں اس بات کے، بلکہ میں ذاتی طور پہ تو اور چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں پاور اور نیچے ڈیوالو ہو. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے فی الحال کہ ایسے وفاق سے صوبوں میں پاور گئی ہے، صوبوں سے نیچے جائے. لیکن بیرسٹر صاحب آپ لوگ پہلے بھی بہت چیزیں سوچتے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ رہی، میں آپ کی مانتا ہوں. جماعت ووٹ کو نہیں، عزت سب دو، سیاسی سویلین پارٹی بالادستی، یہ وہ اب کہاں دیکھیے گیا. لوکل گورنمنٹ کے معاملے میں ساری سیاسی جماعتوں نے کمزوری دکھائی ہے، میں تو مانتا ہوں. بدقسمتی ہے، ہمیں آگے جانا چاہیے. تب شکایت کا ایک فورم ہے الیکشن کمیشن. کچھ لوگ چونکہ مجھے اب فرض ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جی بالکل آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ ہمارا ملک ہے. ہماری دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیوں نے اس وقت پیپلز پارٹی نہ تھی، تحریک انصاف نے نام پرپوز کیے، ہم نے قبول کیے. میں اچھا اس وقت کہیں گے جب ہم اعتراض کرتے اس وقت تو خان صاحب گورنمنٹ میں تھے نا، گورنمنٹ کے بعد تو ان کے بہت سارے رویوں میں تبدیلی آ گئی، میں بات نہیں کرتا. جی انہوں نے پرپوز کیے، ہم نے قبول کیے. میں بطور سول سرونٹ، کچھ تو سول سروس سے آئے ہیں، میں اپنی ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ مثلا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ میرا بیچ میٹ ہے، آنریبل مین. جی جی بالکل ان کی شہرت بہت اچھا اچھی ہے. سنیں نا، وہ 36 سال سے ہم کو جانتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے ہر گورنمنٹ میں نوکری کی ہے، کبھی نہ پریس میں آئے، نہ کبھی ان پہ الزام لگا، نہ بھی کچھ. اور خان صاحب نے بھی ان کو پسند کیا، ان کی گورنمنٹ میں بہترین پوسٹوں پہ وہ ان تھے. کا نہیں ہے، مگر جو لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ چل رہا ہے سر، ہمیں ملا رہے ہیں نا. جی 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 بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں، اور میں بتاؤں پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس دکھائی ہے اور وہ انتظامیہ کو روکتے ہیں. مثلا چند دن پہلے شاید مجھے ماننا چاہیے کہ انڈیڈوینٹلی میں نے بھی انوکوریٹ بات کی کہ پرائم منسٹر کی جو سیکرٹری کی سمری تھی وہ بھی پریس میں آیا تھا کہ انہوں نے روکی ہے، لیکن شاید تو میں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا، غلط کیا تھا، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ روکتے ہیں گورنمنٹ کو، پرائم منسٹر تک کو جو غلط پوسٹنگ وہ سمجھتے ہیں ان کو وہ روکتے ہیں. میں یہ ابھی سی ڈی اے کے اندر بہت سارے لوگوں نے تبدیل کیے ہیں کیوں کو بلا کے ہم اس تمام. لیکن سر جو ان کے اعتراضات ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہے نا یہ غلط پرسیپشن ہے. اور بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں. میں بتاؤں اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، تو پھر بات ہوگی. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو عدالت ہے ہمیں سخت گلا تھا پرانی عدالتوں سے، لیکن پوری قوم کم و بیش متفق ہے قاضی صاحب پہ. ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو سپرویژن ہے اچھا ہوگا، تو ہمیں کم از کم مفت میں اپنے، ہمیں بھی بڑے گلے ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ ادارے نے جیسے الیکشن کمیشن نے گرو کیا ہے، ٹو بی آنیسٹ جی بالکل ہم نے پاور بڑھائی ہے، انہوں نے گرو کیا ہے، تو ہمیں ایسا ملائن نہ کریں تو اچھا ہے. لیکن اگر الیکشن کے وقت ناکام ہوتے ہیں تو ہم سب حاضر ہیں بات کر لیں گے. لیکن جو ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشور کریں نا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو انشور کرنا ہم نے ان اب کو اس کے طریقہ کار میں پوچھتی ہوں کہ کیسے انشور کریں. بالکل میں اس پہ ابرو صاحب بالکل یہ انشور پہلے مندوخیل صاحب انشور کیسے کریں کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے بھائی آپ کے جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، کیا طریقہ کار ہے مندوخیل صاحب؟ جی دیکھیں بڑا آسان سا فارمولا ہے. ہاں یہ دونوں محترم بیٹھے ہوئے اور ظفر اللہ صاحب تو سینئر وکیل ہیں. کیا الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن ترقیاتی کاموں پہ اور ٹرانسپورٹ پوسٹنگ پہ پابندی لگا سکتی ہے؟ یس اور نو میں پوچھے تو یقیناً ظفر اللہ صاحب بولیں گے نہیں کر سکتا ہے. جب نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کیوں اس کو کرتے؟ بابا جب آپ کے پاس اختیارات ہے ہی نہیں، ابھی آپ نے شیڈول اناؤنس کیے نہیں ہے، تو آپ کیسے روک سکتے ہو ترقیاتی کام؟ اور دوسری طرف نگران حکومت جو ہے نا وہ ترقیاتی کام کے 29 سارا فنڈ منظور کر دیے. یہ بڑا آسان سا انشور کا ہے، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے؟ یہ ابرو صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کیا کریں انشور کرنے کے لیے؟ ڈیولپمنٹ اسکیم کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا الیکشن سے. بات یہ ہے کہ الیکشنز میئرس جو ہیں، پہلے تو جیسے یہاں بات کیا گیا کی گئی نا کہ مطلب پی ٹی آئی گئی ہے یا نہیں، ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا، الیکشن کمشنر صاحب سے ملے ہیں اور جو ان کی پوری ٹیم ہے، تو ہماری جو بھی مطلب ایک مطلب آبزرویشن تھی یا ریزرویشن تھی تو ہم نے ان سے شیئر بھی کیے اور وہاں ہم نے باقاعدہ اپلیکیشن دی ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں اس وقت تک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں. الیکشن کمیشن اس کے لیے دیکھیں ماحول ہے نا اس وقت، کم از کم وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام بھی یہی ہے کہ الیکشن کے لیے آئیں، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو وہ بٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ماحول آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ کم از کم چھوڑیں، ٹھیک، یہ 2-3 مہینے الیکشن کے ہو جائیں
اس کے بعد یا اس کے ٹائم میں بھی جو لوگ اگر کسی بھی کیس میں انوالو ہیں تو بے شک آپ ان لوگوں کو چارجز لگائیں, ان کو قانون کے کٹڑے میں لائیں, کیسز چلائیں, اگر وہ اس میں ثابت ہو جائے تو آپ پنش بھی دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ تو آپ جلسے ہو رہے ہیں, دوسری جگہ اگر کمپاؤنڈ وال میں کوئی مطلب گیدرنگ ہو رہا ہو تو وہ سارے لوگوں کو جا کے آپ جیل میں اچھا, ایک تو جلسوں کے اوپر ہے آپ کا بالکل, اور آپ کا دوسرے لوگوں آپ کے لوگوں کی گرفتاریوں کے اوپر ہے. ابھی علی نواز اعوان صاحب جو تھے وہ اچانک گرفتار ہوئے تھے, انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا اور اس کے بعد میری پریس کانفرنس ہوئی تو یقین مت کرنا. پھر اس کے بعد وہ آئی پی پی کے ڈرائنگ روم سے وہ برآمد. کس کا یقین کریں, نئی کا یا پرانی کا نہ کرنا؟ نہیں مگر دیکھیں نا یہ بات دیکھیں نا, ویسے صاحب پریشر تو تھا, مگر بات یہ کہ ابو صاحب آپ کے جو کارکن ہیں وہ کیوں پریشر کو سسٹین نہیں کر پا رہے, وہ کیوں پہلے اسٹیٹمنٹ دے کے گھر چلے جاتے؟ پریشر کی نہیں ہے بات, دیکھیں پریشر کی نہیں ہے. ہمیں چیزوں کو صحیح زاویے میں دیکھنا چاہیے, ہمیں یہ اس کو مطلب الجھانا نہیں چاہیے کہ ہمارے بندے جو ہیں یا ہمارے ورکرز ہیں پریشر نہیں سسٹین کر رہے ہیں نا. پریشر تو آپ دیکھیں بڑی میں بڑی اتھارٹی ہو نا, یہ جو آئی جی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں, کسی آئی جی کو بٹھا دیں اور آپ جا کے یہاں اخبار کے کسی نیوز پہ روم میں آگے بند کر دیں, اس کو 2 دن تک پانی میں نہ دکھانا, وہ آئی جی آپ کو کہے گا کہ مجھے بتائیں کیا لکھوانا ہے کیا پڑھنا ہے. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں سر, ایسا نہیں. پولیٹیکل ورکرز نے بڑا کچھ برداشت کیا ہے, پوری تاریخ ہے. مجھے بولنے اچھا ٹھیک, میں پھر بریک لوں گی, پھر میں آپ سے جواب. بات یہ ہے نا کہ یہ پریشر برداشت کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گم کر دیں, وہی لوگ اس پہ کیسز آئی پی پی کے یہاں کیسے وہ کے صاف ہو گئے. درست بات ہے, آپ وہاں صاف نہیں ہونے چاہیے نا, جیسے پی ٹی آئی میں آگے صاف ہوتے تھے. نہیں یہ نہیں ہے. دیکھیں بات آپ کو, یہ ہماری میڈیا کا المیہ ہے نا, ہم چیزوں کو ایسے ہی ملا رہے ہیں تاکہ پھر عوام کے سامنے بھی صحیح پکچر نہیں سر ملا. تو اب دیکھیں آپ خود دیکھیں, وہ روز آتا تھا کہ ایک وکٹ گر گئی, ایک وکٹ گر گئی, یاد ہے آپ کو جنوبی پنجاب محاذ صوبہ جو تھا وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. آپ چھوڑیں وکٹیں گریں جو بھی ہو نا, الیکشن تو فیئر ہونا چاہیے نا, سب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے نا. ایک منٹ, جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں جانا چاہیں, جتنے لوگ کسی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن کریں. الیکشن سے ڈر کس کو ہے؟ الیکشن اوپن ہونے چاہیے, جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں اس پہ بات کرتی ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پولیٹیکل ریلیز بھی سیاسی جماعت پی ٹی آئی بہرحال آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں, مگر ایک سیاسی جماعت کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ریلیز نکالے. اس میں کیا دقت ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے مندوخیل صاحب سے بھی اور ظفر اللہ صاحب سے بھی. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر اللہ صاحب, اب بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہے ہم نے, کیونکہ ابرو صاحب نے زبردست باتیں کی ہیں. جلسوں پہ پابندیاں, ریلیوں پہ پابندیاں ابھی تک نہیں ہو سکی نا. پارٹیوں, ہاں بالکل چھوڑنا لوگوں کا, نہیں پارٹیوں کو چھوڑنا تو سر وہ تو ان پہ دباؤ ہے نا. اچھا پہلے میں مندوخیل صاحب ذرا ادھر سے ہی پوچھ لوں, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. یہ دباؤ ہے یا نہیں؟ آپ ماشاءاللہ بہت ادیب طرح کے انسان ہیں. ہم نے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس جوائن کی نا, ایک شعر ہم پڑھتے تھے اپنے آپ کو جذبہ دینے کے لیے, یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جان آنا, وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں مشکلات برداشت کرتی ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت کی, ہم نے بھی بہت کی. 2018 میں جو ہمارا حشر کیا گیا ہر ایک کو پتہ ہے. اپنی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے بھی 3 سال انہوں نے وہ حشر کیا ہے, عمران خان نے, اس سے پہلے ان کے چاہنے والوں نے, میرے بچوں کے ساتھ, میرے دفتر کے ساتھ. ہم تو کوئی, ہماری ساری لیڈرشپ جیل میں تھی. ہم نے تو کوئی رونا دھونا نہیں ہے, یہ رو رہے ہیں. یہ جہازوں پہ آئے تھے, جہازوں میں خود ہی جا رہے ہیں. سر آپ کو پریس کانفرنس کرنے کا نہیں کہا؟ نہیں بھائی, کیوں نہیں کہہ رہا؟ میں بتاتا ہوں, مجھے کہتے تھے. میں ساؤتھ پنجاب کا تھا نا, جب ساؤتھ پنجاب کے ڈنڈا اٹھایا تو مجھے اٹھایا. اور جو میرا حشر کیا, ایک تو میں نے ایف آئی آر بھی کروائی تھی, ایک گمنام کے, چلو ریکارڈ بن جائے, میں کبھی پوری کتاب لکھوں گا. ایسی باتیں نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ انوکھی پارٹی ہے کہ جس کے جو چیز وغیرہ ہیں نا وہ گم ہو گئے. کوئی پولیٹیشین ہمیشہ غلط کیس بنے نا, وہ سامنے کہتا ہے ہماری روایت ہے انڈیا پاکستان کی, میرے ہتھیار ہے جی, میرے زیور ہے, مجھے گرفتار کر لو. یہ جی پارٹی نکلی ہے کہ 2 دن میں غائب بھی ہو جاتی. ظلم نہیں ہونا, میں سے کہنا چاہتا ہوں, بھاگ جاتے ہیں. سر اس کی پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا اس کی بینیفیشری جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی. اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بینیفیشری پی ایم ایل این ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم اس وقت بھی بڑی پارٹی تھے, ان کو زبردستی مسلط کیا کہ ہم آج بھی بڑی پارٹی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے ساتھ بہت ہو رہا ہے, ان ساتھ کچھ نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, 9 مئی جو انہوں نے کیا ہے, ذرا سدھی تو کر کے دیکھتے, ایمانداری دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. یہ پٹھان تو کر کے دیکھتے, یہ بلوچی تو کر کے دیکھتے. اب میں صاحب زہر درمیانی سریکی ٹاپ آدمی ہوں, میرے لیے سب عزیز ہیں.
सिंधी भी मुझे अजीज हैं, मेरी माँ पठान है, मेरे अपने हैं सारे। 67 से लेकर मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हो रहे हैं इन 3 सूबों के लोगों के। अब प्रोफेशनल इमरान खान और आगे पंजाबी अपने सामने आ गए हैं, तो अब आपको सारी गलत लगती है। हमें देखो खुले दिल से ब्रॉडर चीज़ें देखनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि इनको फाशिज्म का रास्ता छोड़ना चाहिए, पॉलिटिकल बिहेवियर करना चाहिए। अच्छा, मैं इस पे जवाब भी लेना है। अब अब्रो साहब, आप सुन रहे हैं बात इनकी, वो जो भी बात इनका है कि आपके लोगों का जिगरा नहीं है, वो कहते हैं, मतलब मुख्तसर कर रही हूँ मैं बात। वो कह रहे हैं सबके ऊपर मुसीबतें आती हैं, पीटीआई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इसको फॉर्मली, अभी पॉलिटिकल इंगेजमेंट कमेटी आपकी बनी है, क्या वे फॉरवर्ड, वो कह रहे हैं अगले हफ्ते कुछ निकलेगा, किसी से बात करेंगे आप? कुछ तो आपको तलाफी करनी है, खास करके। देखिए जी, कमेटी की तो बात की बात है ना, जो मतलब कमेटी बनी है वो उसका काम है, मैं उस कमेटी में हूँ नहीं। नंबर 1 के हमारे लोगों का जो है ना, मतलब कमज़ोर हैं, जिगर नहीं। तो आपको 97 याद है ना, 97 में 2/3 मेजॉरिटी आई थी ना शेर को। फिर 2002 में आपने देखे थे जब इलेक्शन हुए थे, कितने MNAs बचे थे? 21। या ये पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी और की है? कहाँ गई थी नून लीग की लीडरशिप जिनको 2/3 मेजॉरिटी मिली? मियां साहब तो बाहर 2 मिनट में मुझे 2 मिनट मुझे कंक्लूड करने देना, मुझे कंक्लूड करने देना। बात यह है कि 21 MNA कैसे आ गए 97 में 2/3 मेजॉरिटी से? 21 कैसे बचे 2002 में? क्यू लीग कहाँ से बनी थी? ये शुजात साहब कहाँ से आया था? ये सारी जो मतलब पार्टी थी, मियां अजहर कहाँ से आया था? पेट्रियाट कहाँ से आई थी? पेट्रियाट में तो वो लोग थे जो बेनजीर साहबा के साथ बहुत सारी उन्होंने जिदोजहद की थी। आफ्ताब खान शेरपा उस पे था, फैसल साले हयात उस पे था। ये चीजें न सुनाई जाएं किसी को भी। यहाँ पाकिस्तान में एक रवायत है जो पॉलिटिकल। तो आप तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसा पहले होता रहा है? नहीं, देखिए इन्होंने भी किया। एक तो मुझे कंक्लूड करने दें, मैं बीच में बोलता नहीं किसी की, मेरी आदत भी नहीं है। भाई बोला, मैं बोला नहीं ना, मैं भी नहीं बोला। तो बात है कि अच्छा नहीं लगता ना, बात है आप अपना स्टांस दें, किसी और का सुने। अगर सुनना नहीं है तो फिर तो फजूल की चीजें, फिर आदमी को बैठना नहीं चाहिए ना। बात ये है कि मैं आती हूँ बंदोखेल साहब आपके पास आ रही हूँ, कंप्लीट हो जाए जुमला। देखिए ना, बात इतनी सी है कि ये लाजमी है, यहाँ जो हालात सबके सामने हुए हैं, हम तो ये कहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ के किसकी फेवर हुई नहीं हुई। अभी यहाँ देखें ना, 18 के इलेक्शन में आ जाते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई 18 का इलेक्शन था, सिलेक्टेड। मुझे आप ये बताएं, आपके शो में पहले भी डिस्कस हुआ है, 2018 में सिंध का इलेक्शन कौन से RTS पे हुआ था? सिंध गवर्नमेंट जो आई तो किस RTS पे आई थी? आपका इल्जाम है कि वो भी नहीं, इल्जाम की बात नहीं है, बात एक इलेक्शन हुई ना। ठीक है, अगर खुद जीत जाए तो सही है, दूसरा आ जाए तो वो अब मैं आपको रोकना चाहती हूँ, मैं जवाब ले लूँ, मैं जफर साहब को जवाब दूं। एक बात ही कि लीगल वे में 9 मई की भाई का ताल्लुक जो है ला से है। मैं तो ला का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मुझे ला का इल्म है। देखिए, मैं पहले भी काफ़ी शोज में कहते रहे कि जो भी लोग 29 मई के या 9 मई के वाक़े में शामिल हैं, जो भी हैं, वो होंगे कैसे, साबित कैसे होगा? भाई जब उन पे ट्रायल चलेगा ना, ठीक, मुल्जिम और मुजरिम में तफावत क्या होता है? अगर ये इस वक्त तो ट्रायल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे। मंदोखेल साहब, योर टेक्स बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि इन्होंने किया है, वो आपने फिक्स करता है, तो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल। जी मंदोखेल साहब, योर टर्न सर। देखिए, इससे पहले जो सैफुल्लाह अब्रो साहब ने बात की है सिंध की 22 अरब रुपए के हवाले से, पहली बात तो ये कि जो पैसे मिले थे, मैं अपनी बात करूंगा, मैं भी उसी तरह मैंने हूँ जैसा बाकी, वो 25 करोड़ उसमें से मिले थे और वो 25 करोड़ भी टेंडर हो गए, मगर अब वो कहते नहीं जी इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है। पैसे डिपार्टमेंट के अकाउंट में आ चुका है मगर काम एक भी नहीं हुआ। नंबर एक बात। अच्छा, फिर भी सैफुल्लाह अब्रो साहब खुद इसी बरादरी से ताल्लुक है, ठेकेदारों की बरादरी से, तो ये जाके बता दे कौन से ठेकेदार ने पैसे लिए और काम नहीं किए। वो नेब भी मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। अब तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है ना, अब तो ये मत करे ना जाके टीवी पे आके इस तरह लोगों को गुमराह तो ना करे। आपकी बरादरी वाले हैं ठेकेदार, किस MNA MPA को पैसे नहीं दे सकता है कैश, वो ठेकेदार को ठेका मिलता है, वो ठेका ही नहीं मिला। आप PWD से मालूम कर रहे हैं कि वो टेंडर हो चुका है, उसके बावजूद काम रोका हुआ है। तो आप जरा मेहरबानी कर ले। और दूसरी बात, आपने सवाल किया था उनसे कि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको याद है पीपल्स पार्टी के जियालों ने 80,000 खोड़े का है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हमने जाली मुकदमे में खोया, बीबी को माजी की बात है ना। अब तो आप भी जोड़ तोड़ की सियासत करते हैं ना, अब वो तो माजी की बात। आप ये चीज देख ले, आप ये चीज देख ले कि आपने बिल्कुल परफेक्ट सवाल किया है कि पॉलिटिकल वर्कर अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो उसको सियासत करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी रह गया
سوال اگلے الیکشن کی یا اگلے اس کی، یقیناً میں کہتا ہوں کہ کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو بالکل پابندی نہیں لگانا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کم از کم منیمم ایجنڈے پہ تو سب بالکل. آج منتخب صاحب بالکل میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، میں واپس آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کروں گی. آج الیکشن کمیشن میں کوئی اجلاس تھا اس سے متعلق، یہ جب تک یہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، فیئر الیکشن کی بنیاد کیسے پڑے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مندوخیل صاحب آپ بات سمیٹ رہے تھے، سمیٹ لیجئے، پھر ابرو صاحب اور خان ظفر اللہ صاحب اس کو پھر وائنڈ اپ کریں گے. جی الیکشن فری اینڈ فیئر. جی جو چیف جسٹس صاحب نے جہاں پی ٹی آئی کی اور سپریم کورٹ بار کی جو درخواست تھی، اور میرے تو پہلا ظفر اللہ صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہ درخواست اتنا سب پینڈنگ کیوں رہی ہے، اور اگر یہ درخواست وقت پہ اٹھا لیتے تو شاید یہ 90 ڈیز کے اندر ہو جاتا ہے، یعنی 6 نومبر سے پہلے ہو جاتا. لیکن چلو ٹھیک ہے، دے رہا ہے، درست ہے. اب اس کے بعد جو الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، جو کہ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کوئی خدشات ظاہر نہ کرے، جو بھی باتیں کرنی ہے اپنی بیوی سے کرو، ٹی وی پہ نہیں کرو، تو لہٰذا میں نہیں کروں گا بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ کتنا خدشات ہیں. دیکھیں خدشات ہماری الیکشن کی تاریخ پہ بالکل نہیں ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے الیکشن کرانے کا فائدہ کیا جو پہلے سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں. جی یہی بات تو ابرو صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات ابرو صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی میں بات کروں، پی ٹی آئی کا یہاں 5 نومبر کا جب بلدیاتی ضمنی انتخابات پہ تھے کراچی اور کراچی کے سندھ کے باقی علاقوں میں، وہاں تو پی ٹی آئی نے حصہ لیا تھا، اپنا نشان پہ کمپین چلایا تھا باقاعدہ. ٹھیک ہے ابرو صاحب مختصراً باقی پاکستان میں کیوں نہیں؟ صرف مختصراً فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلے تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ میری کمیونٹی کا ہے، دیکھیں الحمدللہ میری کنسٹرکشن کمپنی ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ ہم اپنے رزق خود کماتے ہیں، ہم کرپشن کے پیسے نہیں لیتے، ہمارے اکاؤنٹوں میں اوور نائٹ 90 بلین نہیں آتے. صبح ہم کورٹوں میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم بچے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں 90 بلین کیسے آ گئے، بچوں سے حساب پوچھا جا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. جہاں تک بات ہے کہ ثبوت کی، لاڑکانہ، شہداد کوٹ، شکارپور، کشمور، نواب شاہ، ٹنڈولا یار، حیدرآباد، یہ میں ڈسٹرکٹ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کرتا ہوں جو پی ڈبلیو ڈی نے وہاں آ کے پرووائڈ کی ہے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہاؤسنگ میں، کہ یہ پیسے کیسے جو ہے کنزیوم ہو گئے. یہ ہاں کراچی میں اگر مندوخیل صاحب کے حلقے میں نہیں ہوئے 25 کروڑ تو شاید وہ مندوخیل صاحب کا کسی نے کہا نہیں مانا ہوگا، وہ 25 کروڑ پیمنٹ نہیں ہو سکی ہے. باقی انٹیریئر سندھ میں چیلنج کرتا ہوں مندوخیل صاحب کو بھی اس پروگرام کے شو میں کہ میں وہ ڈیٹیل دوں گا آپ کو، آپ کے ساتھ کل میں صبح شیئر کرتا ہوں. نمبر 2، جہاں تک بات آئی نا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن، تو الحمدللہ پی ٹی آئی نے بی ڈی الیکشن میں حصہ لیا، کسی کی الیکشن نہیں چرایا. جیسے بی ڈی الیکشن میئرشپ کا آپ نے الیکشن دیکھا ہے نا، وہ تو بھائی آپ کا الیکشن تھا ہی نہیں. ایک لاڈلے کا خیال تھا کہ مجھے جو ہے کراچی کا میئر چاہیے، 172 ووٹ پہ 194 ووٹ چاہیے تھے. اچھا سر یہ بحث لمبی ہو جائے گی، بحث لمبی نہیں، آپ نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک سر. ایسے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. میں ایک منٹ اسما میں بھی ایک منٹ، ایسی اسمبلی بھی نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ سندھ اسمبلی جس کے بڑے جو دعوے کرتے ہیں اس میں پی اے سی کس کو ملتی ہے؟ اپوزیشن لیڈر کو ملتی ہے، وہاں نہیں ملی، کسی کمیٹی نہیں ملی کسی اپوزیشن کو. یہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک آپ کا الگ پروگرام بنتا ہے سندھ کے حوالے سے. لیکن سندھ میں جو تباہی پیپلز پارٹی نے کی ہے، تو آپ سندھ اسمبلی کے رولز اور ریگولیشن دیکھیں، کوئی سب کمیٹی کسی کو نہیں ملی، کوئی پی اے سی کی کیوں نہیں ملی. ٹھیک. اچھا ظفر اللہ صاحب اب آخری منٹ ہے اور آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انشور کیسے کرنا ہے. پی ایم ایل این کیا رول پلے کر سکتی ہے سر، کیونکہ بینیفیشری الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کم از کم سو فار پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اور لگائے ہوئے ان دوستوں کے ہیں اور ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اداروں پہ غیر ضروری طور پہ مڈس لگنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سیاسی رویہ اختیار کریں، فاشسٹ چھوڑیں، آئیں ہم آگے بات کریں. کیسے؟ ان کی کمیٹی تو بنی ہوئی ہے، کیسے ان کو اللہ کرے وہ کریں، اللہ کریں، اللہ کرے ان کی بات ماننی بھی جائے. میں اور کہتا ہوں سب پارٹی یہ باتیں ہماری گپ شپ چلتی رہے گی، ہم نے کرنی ٹانگیں کھینچنی ایک دوسرے کی. اب تھوڑا ہم بات کر لیں کہ ہمارے لوگوں کے تعلیم کے بڑے مسائل ہیں، ہم ادھر توجہ کریں. ہمیں اسلام آباد میں ہیلتھ نہیں ملتی، گاؤں میں کیا ہوگی، اس پہ ہم توجہ کریں.
نظام انصاف میں 25 سال ایک کیس چلتا ہے, اس پہ ہم بات کریں, آئیں بیٹھیں, ایشوز پہ کریں, پاکستان کو آگے لے جائیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو گراؤنڈ بننا ہے اس کے اعتراضات دور کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی سب کچھ بننا, وہی کچھ ہوگا جو بلاول کے کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم اب آگے بڑھیں. ٹھیک, بالکل, لیکن اس کے لیے جو بلاول صاحب نے بھی کہا ہے نا, سب کو لے کے بیٹھیں گے تو اعتراضات ختم ہوں گے. بالکل, الیکشن کمیشن کا کام ہے بیٹھے لوگوں کو بات کریں, ہم آپس میں بات کریں, رولز آف گیم بنائیں. پاکستان کس لیے ہوتے ہیں؟ اور جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے اور پی ایم ایل این بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انشور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے ذریعے سے, الیکشن کمیشن کے ذریعے سے. فری اینڈ فیئر الیکشن کی انوائرمنٹ جب نہیں بنے گی تو الیکشن کے اوپر اعتراضات اٹھیں گے تو کیا پھر کوئی اور جماعت سڑکوں کے اوپر ہوگی؟ کیا یہی چلتا رہے گا؟ تو پہلے سے ہی ایک گراؤنڈ ضرور تیار کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا. الیکشن کمیشن اس معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.